ایک اسکول میں ایک جوان خوبصورت سی لڑکی پڑھاتی ہے جسے میڈم کہا جاتا ہے اسکول میں. بچوں نے ایک دن سوال کر دیا, میڈم ایک بات تو بتاؤ, آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ توجہ کرنا ذرا, دل کو جھنجھوڑنے والے جملے جو میں آپ کو بول رہا ہوں. میڈم آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ کافی عرصہ سے جوان ہیں آپ. انہوں نے کہا بیٹا بچے تو بچے ہوتے ہیں, آج ہم آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں. کہتے ہیں ایک شخص تھا, اس کی 4 بیٹیاں تھیں. 5ویں بار جب اس کی بیوی امید سے ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا اگر اس بار بیٹی جنم لی نا تو اس بار تیری پیدا ہونے والی بیٹی کو زندہ دفن کر دوں گا. اس بار اگر بیٹی پیدا ہو گئی, 4 بیٹیاں ہو گئی, اس بار بیٹی نہیں ہونا. لیکن بیٹی یا بیٹا یہ باپ و ماں کے اوپر نہیں ہوتا, یہ تو پروردگار کے اوپر ہوتا ہے. اللہ کا کرنا دیکھو, 5ویں بار بھی بیٹی پیدا ہو گئی. بس اس نے جو وعدہ کیا تھا اپنی بیوی کی گود سے اپنی بیٹی کو کھینچا اور چوراہے پہ جا کر کے رکھایا. رات کو کوئی درندہ آئے گا, اس کو کھا جائے گا, یہ سردی کی وجہ سے ٹھٹر ٹھٹر کر مر جائے گی. مگر کسی نے کہا ہے بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ جسے جلانا چاہے کوئی مار نہیں سکتا, اللہ جسے مارنا چاہے کوئی جلا نہیں سکتا. رات بھر پڑی رہی چوراہے پہ, صبح کو جا کے دیکھا تو بیٹی مسکرا رہی ہے. نہ سردی سے مری, نہ کسی درندے نے نقصان پہنچایا. اٹھا کے گھر پہ لے آیا. گھر پہ لانے کے بعد بولا نہ مری. دوسری رات آئی, پھر اسی چوراہے پہ رکھ دیا. صبح جا کے دیکھا پھر مسکرا رہی ہے. تیسری رات آئی, پھر چوراہے پہ جا کے رکھ دیا. صبح کو جا کے دیکھا پھر مسکرا رہی ہے. لوگوں تیسرے دن ماں کی گود میں ڈال کے بولا اس کی موت ہی نہیں ہے. اگر موت ہوتی تو 3 راتیں اس کو میں چوراہے پر جنگل میں چھوڑ کے آیا, کوئی درندہ کھا جاتا یا سردی کی وجہ سے مر جاتی, لیکن اس کی موت ہی نہیں ہے. اب میں نے اس کی جان کو بخش دیا. سبحان اللہ. بچوں کو بتا رہی ہے, کہنے لگی بچوں کو بتا رہی ہے. وہ بچی بڑی ہوتی گئی, بڑی ہوتے ہوتے ایک بار وہ عورت پھر امید سے ہوئی. جب پھر امید سے ہوئی تو اس بار بیٹے نے جنم لیا. کس نے؟ بیٹے نے. اور ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا. بیٹی 4 رہ گئی, بیٹا 1 ہو گیا. پھر ایک بار وہ امید سے ہوئی, پھر بیٹے نے جنم لیا, بیٹی کا انتقال ہو گیا. ادھر بیٹا جنم لیتا, ادھر بیٹی کا انتقال ہوتا. الغرض یہ 4 بیٹے پھر پیدا ہوئے, 4 بیٹیاں انتقال کر گئی. بس وہی بیٹی زندہ بچی جسے 3 دن تک چوراہے پر رکھ کے آیا تھا. توجہ ہے. کہنے لگا سب کی شادیاں ہو گئیں 4 بیٹوں کی, اور 4 بیٹے شادیاں کر کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ ہو گئے. باپ اور ماں بوڑھے رہ گئے, ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں رہا. 4 بیٹے اپنے اپنے کاموں پہ چلے گئے. لیکن جب وہ بیٹی جوان ہوئی تو اس سے دیکھا نہ گیا کہ اس کی بوڑھی ماں چولہا پھونکتی ہے, اس سے دیکھا نہ گیا کہ اس کا بوڑھا باپ مزدوری کرتا ہے. اس بیٹی نے کہا او باپ او ماں, جب تک میں زندہ ہوں تجھے چولہا نہیں پھونکنے دوں گی, تجھے مزدوری نہیں کرنے دوں گی, چاہے کچھ بھی کرنا پڑے, لیکن گھر میں بٹھا کے کھلاؤں گی. وہ لڑکی جسے 3 دن تک چوراہے پہ رکھ کے آیا تھا, اب وہی لڑکی انہیں کما کما کے کھلاتی ہے, پکا پکا کے کھلاتی ہے. جن بیٹوں کے لیے لڑکی کو 3 دن تک چوراہے پہ رکھ کے آیا تھا, ان بیٹوں نے حال پوچھنا چھوڑ دیا ہے, ان بیٹوں نے گلے سے لگانا چھوڑ دیا ہے, ان بیٹوں نے خیریت لینا چھوڑ دیا ہے. جس بیٹی کو 3 دن تک مارنے کی غرض سے جنگل میں چھوڑ آیا تھا, آج وہی بیٹی روٹی بنا بنا کے کھلاتی ہے, آج وہی بیٹی کما کما کے کھلاتی ہے. بچوں نے پوچھا وہ بیٹی ہے کہاں, تو اس میڈم نے جواب دیا وہ اسکول میں پڑھنے والے ننھے ننھے بچوں جو تمہارے سامنے کھڑی ہے یہی وہ بچی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. سبحان اللہ. میں ہی وہ بچی ہوں, میں ہی وہ بچی ہوں جس کا باپ 3 دن تک رکھایا تھا. جو پیار تمہیں بیٹیاں دیتی ہیں شاید بیٹے نہ دے پائیں. اس ماں نے کہا یہ بچی روز تجھے یاد کر کے سوتی ہے, روزانہ اٹھنے کے بعد فوراً تجھے پوچھتی ہے. اب تو کہتا ہے اسے زندہ دفن کر دوں, لیکن لوگوں ماحول تھا اس وقت کا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. کہنے لگا نہیں نہیں, اسے تو زندہ دفن کر کے رہوں گا. لوگوں ہاتھ پکڑا بیٹی کا اور گھر سے باہر لے جانا چاہتا تھا زندہ دفن کرنے کی غرض سے. بیٹی نے کہا او باپ تو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے, کر تو دے, لیکن تھوڑی دیر زندہ دفن کرنے سے پہلے مجھ سے پیار سے باتیں کر لے, بڑا انتظار کیا ہے میں نے تیری آمد کا.
اللہ اللہ کیا زمانہ ہے کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے، میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بیٹی بولی او باپ شوق سے زندہ دفن کر لینا، شوق سے اپنی خوشی پوری کر لینا، لیکن کئی سال میں نے تیرا انتظار کیا ہے، تھوڑی دیر مجھ سے پیار سے بات کر لے، اس کے بعد جہاں تیرا دل چاہے مجھے زندہ دفن کر دینا۔ اللہ اللہ، یہ شخص سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا بیٹھا کہہ رہا آقا، اتنا جب اس بچی نے کہا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آخرکار ظالم تھا مگر تھا تو باپ ہی، کچھ بھی تھا تو باپ ہی، کلیجہ جو تھا وہ تھا تو باپ کا ہی، سینے میں جو دل تھا وہ تھا تو باپ کا ہی، ہاتھ کانپ گئے۔ جب بیٹی نے یہ جملے بولے نا، جہاں دل چاہے زندہ دفن کر دینا، خون معاف کرتی ہوں مگر پیار سے بات کر لے، تجھے دیکھنے کے لیے بڑا تڑپی ہوں، ہاتھ کانپنے لگے۔ بیٹی کو نہ لے جا پایا، نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا میرے پاس آیا، میں تو اسپیشلسٹ تھا، پیسے لے کے لڑکیوں کو زندہ دفن کرتا تھا، میرے نہ ہاتھ کانپتے تھے نہ پیر کانپتے۔ مجھ سے بولا میری بچی ہے، وہ مجھے اتنا پیار سے بولتی ہے کہ میں اسے زندہ دفن نہ کر پایا، میں گھر سے اسے گھسیٹ کے لے کے جانا چاہتا تھا مگر اس کے پیار نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی ہے، اس کے پیار نے میرے ارادوں پر پانی پھیر دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری اس بیٹی کو تو زندہ دفن کر دے، جو تیری فیس ہوگی تجھے دے دوں گا۔ نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میں نے اس کی فیس طے کر لی کہ تیری بیٹی کو زندہ دفن کرنے کی فیس یہ ہوگی، کہنا فیس طے ہو گئی۔ عرض کر رہا آقا وہ 100ویں لڑکی تھی، 99 اس سے پہلے میں زندہ دفن کر چکا تھا۔ کتنی دفن کر چکا تھا اس سے پہلے؟ زور سے بولو ذرا۔ 99 میں اس سے پہلے زندہ دفن کر چکا تھا۔ آقا یہ 100ویں لڑکی تھی جسے میں نے پیسہ طے کر لیا، سپاری طے کر لیا، اور طے کرنے کے بعد زندہ دفن کرنے کے لیے اس کے باپ سے میں نے کہا میں قبر کھود کے تیار کرتا ہوں، میں گڈھا کھود کے تیار کرتا ہوں، میں مٹی نکال کے زمین سے تیار کرتا ہوں، تو اپنی بیٹی کو پکڑ کے کسی بھی بہانے سے وہاں تک لے آنا جہاں میں قبر کھود کے تیار کروں گا، تیری بیٹی کو لانا تیرا کام ہے، اور جب تو وہاں تک لے آئے گا تو اسے زندہ زمین میں دفن کرنا یہ میرا کام ہے۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا یا رسول اللہ، اس کا باپ اپنی بیٹی کو کسی بہانے سے پکڑ کے اسی جگہ لے آیا جہاں پر میں نے گڈھا کھود کے تیار کیا تھا، اسی جگہ لے آیا جہاں پر اس بچی کی میں نے قبر کو تیار کر رکھا تھا۔ جیسے ہی بیٹی کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑی، بچی کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی او باپ تو کس جلاد کے پاس لے آیا ہے، یہ تو زندہ بچیوں کو دفن کرتا ہے، او باپ تو کس ظالم کے پاس لے آیا ہے، اس نے آج تک کسی لڑکی کو نہیں چھوڑا ہے جسے زندہ دفن نہیں کر دیا ہے، اسے مجھ کو اس کے پاس لے آیا۔ او میرے باپ اگر زندہ دفنی کرنا تھا تو اپنے ہاتھ سے کر دیتا، اس جلاد کے پاس نہ لاتا۔ بیٹی کی چیخ نکلی، کہنے لگا باپ کے دل پہ بھی بھوت سوار تھا زندہ دفن کرانے کا۔ باپ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ آقا میرے ہاتھ میں جب اس بیٹی کا ہاتھ آیا میں نے کھینچ کے دھکا دیا، قبر میں گرا دیا۔ بیٹی قبر میں گری، اور جب قبر میں گر کے اٹھی تو میں نے جس کدال سے قبر کھودی تھی وہی اس کے سر پہ دے ماری۔ آقا جب میں نے اس لڑکی کے سر پہ کدال ماری اس کے سر سے خون نکلا۔ یا رسول اللہ، وہ بے ہوش ہو کے قبر میں اپنی زمین پہ گری، لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے اس لڑکی کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، مولا وہ تیری رحمت والا نبی کب آئے گا جو ہم لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ جملہ نکلا تھا مولا وہ برکت والا نبی کب آئے گا، وہ رحمت والا نبی کب آئے گا جو ہم بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچائے گا؟ اس بچی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، بے ہوش ہو کے قبر میں گر گئی۔ اللہ
اس کی زبان سے نکلے ہوئے اس جملے نے میرے دل پہ اتنا اثر کیا آقا میرے بھی ہاتھ کانپ گئے، میں مٹی نہ ڈال سکا اس لڑکی کے اوپر، اور بس میں قبر کو چھوڑ کے اس لڑکی کو چھوڑ کے واپس آ گیا۔ آقا بس مجھے آپ کی تلاش تھی کہ آپ کہاں ملیں گے، وہ برکت والا نبی کہاں ملے گا جس کو یہ لڑکی یاد کر رہی ہے، وہ رحمت والا نبی کہاں ملے گا جسے یہ بچی یاد کر رہی ہے۔ آقا میں آپ کا پتہ پوچھتے پوچھتے آپ کے پاس آیا، یا رسول اللہ کہ میری بھی معافی ہو سکتی ہے؟ میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ہائے ہائے آنسو آ گئے۔ نبی نے چہرہ پھیر لیا، جو کریم نبی ہیں، نبی اٹھ گئے وہاں سے اور اٹھ کے فرمایا توبہ کر لے اللہ تیری توبہ قبول فرما، لیکن میں تیرے سامنے بیٹھوں یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اللہ لوگوں ایک وقت وہ بھی تھا، ہم کہتے ہیں حالات خراب ہیں، ہم کہتے ہیں حالات خراب ہیں، ایک وقت وہ بھی تھا جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو پتھروں سے مارا جاتا تھا۔ آج کلمہ پڑھو تو کوئی پریشانی نہیں، ایک وقت وہ بھی تھا کہ اگر نماز پڑھ لو تو نماز پڑھنے والوں کو مکہ کی کنکریلی زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کے مارا جاتا تھا، ایک وقت وہ بھی تھا۔ ہم کہتے ہیں حالات خراب ہے، لوگوں اتنے خراب تو حالات نہیں آئے نا۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ طائف کے بازار میں میرے نبی کو اتنا پتھر مارا کہ نبی کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ میرے نبی کو مجبور کیا کہ مکہ چھوڑے، میرے نبی نے اپنا گھر چھوڑا، مکہ شریف چھوڑا، مدینہ پہنچے۔ لوگوں اتنے برے حالات تو ابھی نہیں آئے نا، آپ نماز پڑھو تو کوئی پریشانی نہیں، ٹوپی رکھو تو کوئی پریشانی نہیں، داڑھی رکھو تو کوئی پریشانی نہیں۔ لوگوں حالات آج خراب نہیں ہیں، مسلمانوں کے لیے ہمیشہ حالات خراب ہیں۔ ابو جہل کل بھی تھا آج بھی اس کی چیلے ہیں، ابو لہب کل بھی تھا آج بھی اس کے چیلے ہیں، عتبہ شیبہ کل بھی تھا آج بھی اس کے چیلے ہیں، امیہ کل بھی تھا آج بھی اس کے چیلے ہیں۔ یہ تو ہم خراب ہو گئے، حرام و حلال میں ہم نے تمیز چھوڑ دیا، مسجدیں ہم نے ویران کر دی، لوگوں جھوٹ بولنا ہم نے شروع کر دیا، حرام کھانا ہم نے شروع کر دیا، یہ تو ہماری خامیاں ہیں، یہ زمانے کی خرابی نہیں ہے۔ چاند تو وہی ہے جو نبی کے زمانے میں تھا، سورج بھی وہی ہے جو نبی کے زمانے میں تھا، زمین بھی وہی ہے جو نبی کے زمانے میں تھی، آسمان بھی وہی ہے جو نبی کے زمانے میں تھا، لوگوں ستارے بھی وہی ہیں جو نبی کے زمانے میں تھے، سمندر بھی وہی ہے جو نبی کے زمانے میں تھے۔ مجھے بتاؤ پھر بدلا کیا ہے؟ نبی کے زمانے میں بھی 5 ٹائم کی نماز فرض تھی، آج بھی 5 ٹائم کی ہے۔ بھئی یہ تو نہیں ہے اس زمانے میں یار 5 ٹائم کی تھی، آج مولوی صاحب 50 ٹائم کی ہو گئی، کہاں تک پڑے، زمانہ بدل گیا، پہلے بھی 5 ہی ٹائم آج بھی 5 ہی ٹائم، پتہ چلا سارے معاملات وہی ہیں، کوئی نہیں بدلا، بدلا تو یہ مسلمان بدل گیا، حقیقت بتا رہے ہیں، بدلا تو یہ مسلمان بدل گیا۔ اس کی نماز پڑھنے کی نوبت آ گئی مگر یہ خود نماز نہ پڑھ سکا، صحیح بتا رہے ہیں ہم، خود نماز نہ پڑھ سکا، لوگوں خود نماز نہ پڑھ سکا۔ لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کے نام سے خرچہ کر رہے، صدقہ کر رہے، مگر صحیح سے زندگی میں خود زکوٰۃ نہ دے سکا۔